بتانے کے اللہ کے نبی نے چونکہ دو جملے استعمال فرمائے، شاید اس میں ایک فرق ہو کہ کچھ کو سید الشہداء ہدایت دے رہے ہوں گے اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوں گے جن کو سید الشہداء نجات دے رہے ہوں گے. یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اندر سید الشہداء کی پیروی کتنی ہوگی. تو کسی کے اندر تھوڑی بہت پیروی ہوگی تو سید الشہداء اس کو گویا ایسی میں سوچ رہا ہوں یہ بتا رہے ہوں گے کہ یہ کرنا ہے، اور لیکن اس کے اندر پیروی کی اتنی شدت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر کچھ کے اندر پیروی کی اتنی شدت ہوگی کہ سید الشہداء ان کو نجات دے رہے ہوں گے کہ ان کا معاملہ ختم ہو جائے. اب یہ ہے کہ یہ جو سید الشہداء سے تعلق ہے یہ بھی ایک بہت ظاہر کہ بڑا امتحان ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہم سمجھ رہے ہیں سید الشہداء سے ہمارے تعلق بھی امتحان سے گزر رہا ہوگا یا نہیں گزر رہا ہوگا. جب باقی ہر چیز امتحان سے گزر رہی ہوگی تو یہ کیوں نہیں امتحان سے گزر رہا ہوگا؟ یہ بھی تو امتحان سے گزر رہا ہوگا. تو سید الشہداء سے تعلق کی ہماری بنیاد کیا ہے؟ اس تعلق کے لیے ہم کیا انجام دے رہے ہیں؟ اس تعلق کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ امتحان میں نہیں ہوگا. کیوں نہ ہو امتحان میں؟ یہ ہوگا یقینا. تو اچھا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہفتے میں 2-3 گھنٹہ نکالنا امتحان ہوگا. بہت مشکل لگ رہا ہے کہ امتحان اتنا سمپل ہو. لگتا ہے کہ نہیں انٹینسٹی بہت شدید ہوگی. تو جو سید الشہداء کے ساتھ تھے آیا وہ ان امتحان سے گزرے تھے یا نہیں گزرے تھے؟ بہت سخت گزرے تھے. اور ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کو بے وضوح پہلے دن سے حتیٰ شب عاشور سے پہلے ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہم کس امتحان میں جا رہے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض کی وہ بصیرت نہیں تھی. چونکہ شب عاشور جو سید الشہداء نے کیا وہ صرف معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سید الشہداء نے لوگوں کو یہ بتایا ہو کہ جب تم مثلا سواری سے گرو گے تو تم کہاں گرو گے. میرا نہیں خیال کہ معاملہ صرف اتنا ہو. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ تو بہت سارے نجومی بھی ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا صحیح بھی نکل آتی ہیں بات وقت. سید الشہداء کا اعجاز شب عاشور اپنے اصحاب کے ساتھ اتنا چھوٹا نہیں ہوگا. یہ بہت آگے کی بات ہوگی یقیناً. اور یہ دیکھنا کہ میں کہاں گروں گا اطمینان نہیں دیتا. یہ دکھا دینا کہ میں کہاں پہنچوں گا یہ اطمینان دیتا ہے. اطمینان تو اس بات پہ تھوڑی آتا ہے کہ میں کہاں گروں گا. یہ کہ مثلا 2 بازو کٹیں گے یہ تو اس میں اطمینان کا مرحلہ کیسے ہوگا؟ یہ پتہ چلے کہ 2 بازو کٹیں گے پھر بعد میں کیا ہوگا. اللہ اکبر. یہ کہ مثلا مولا بعد میں آنے والے ائمہ میں مولا چھٹے امام کے سامنے جب مولا ابو الفضل کی اولاد میں سے کوئی پہنچا اور لوگوں نے تعارف کروایا کہ یہ مولا ابو الفضل کی اولاد میں سے، تو مولا چھٹے امام نے مولا ابو الفضل کا نام لے کر گریہ کرنا شروع کیا. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد ہوا، کہا خدا نے ہمارے چچا عباس کو وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے شہداء اس پہ حسرت کرتے ہیں. دنیا کے شہداء اس پہ حسرت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جب حضرت جعفر طیار کے 2 بازو شہید ہوئے تھے تو جو حضرت جعفر طیار کی شان میں فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ جعفر طیار کو خدا نے 2 بازو دیے، 2 پر دیے جس سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی مقام ہوگا جو اللہ کے نبی نے اس سمبولک ایکسپریشن میں بیان کیا. لیکن گویا سے جب امام ششم تک بات آئی تو انہوں نے مولا ابو الفضل کے مقام کو اس میں نہیں بتایا کہ ان کا مقام کیا بنا، صرف انہوں نے بتایا اس مقام کو دیکھ کر دوسرے لوگ کیا کہیں. یہ نہیں بتایا کہ وہ مقام کیا مقام ہے. فرمایا کہ وہ مقام اتنا بڑا ہوگا کہ دنیا کے سارے شہداء حضرت ابو الفضل کے مقام کو دیکھ کر حسرت کریں گے، ان کے مقام کو دیکھ. اب یہ حسرت کیوں ہے اور وہ مقام مقدس کیا ہے؟ تو بس اگر کوئی اتنا سا توجہ دے کہ اگر کسی کے گرنے کے انداز کو سیدہ زہرا دیکھ لو،
یا اللہ. ایک دفعہ مولا ابو الفاضل نے دشمن کا مقابلہ کیا. ایک دفعہ جب بچے پانی کی امید لیے کھڑے تھے تو انہوں نے مشق تھامی. ایک دفعہ مولا ابو الفاضل نہر علقمہ تک پہنچے اور پانی لے سکتے تھے اور پانی نہیں لیا، پانی پی سکتے تھے اور نہیں پیا. پھر وہ آگے بڑھے اور ان کے بازو قطع ہوئے. ان سب کو چھوڑ کر بی بی سیدہ نے وہ مرحلہ بتایا کہ میرے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ میرا بیٹا جب زوجنا سے زمین پر گرا تو اس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے اور اس کے بازو قطع ہوئے تھے، تو وہ زمین کے اوپر کیسے آیا؟ عزیزو، ایک جملہ ہم اور آپ بہت زیادہ سنتے ہیں سید الشہداء کے مصائب میں، اور وہ یہ کہ جو مصیبت سید الشہداء پہ آنی تھی وہ بعد میں اس سے پہلے ان کے چاہنے والوں نے اٹھائی ہے. تو حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے جب پیالہ لایا گیا اور ان کا خون پیالے میں گرا اور 3 مرتبہ ایسا ہوا تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں سمجھ گیا میرا مولا پیاسا مارا جائے گا، اس خاطر خدا مجھے بھی پیاس میں رکھنا چاہتا ہے. تو عزیزو، یہ کہ مولا ابو الفاضل زمین پر گرے اور سینے پہ تیر تھے، اب سمجھ لو امام حسین کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. بس اگر ایک آخری جملہ عرض کروں کہ وہ جو ہم سید الشہداء کے مصائب میں سنتے ہیں، نہ زین پہ تھے نہ زمین پہ تھے، کوئی ہم مولا ابو الفاضل نے اس کا منظر دکھایا تھا، نہ زین پر تھے نہ زمین. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.